ہاں جی، وہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ آج ٹرمپ کی تقریر تھی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، تو وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے، چونکہ وہ ایک ذہنی مریض ہے، بائی پولر دماغ کا بندہ ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، اور بے ربط سی تقریر تھی جس میں کوئی ایسی پازیٹیو بات، بس ایسے ہی خود رمائی، خود پسندی، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی کہ ہم نے ایران کا نیوی تباہ کر دیا، ہم نے ایئر فورس تباہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ حاصل کیا ہوا؟ اب امریکہ کے اندر خود اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی $2 والا جو تیل تھا اب وہ $4 کا ہو گیا ہے۔ تو ان کی جو سوشل لائف ہے، اکنامک لائف ہے، ان کی جو معاشی زندگی ہے امریکہ کی، وہ اس میں خود اتنی پریشانی ہو گئی، اور ساری دنیا حیران و پریشان ہے کہ اس جنگ کا آخر مقصد کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس میں سے حاصل کیا کیا۔ صبح ایک ذہنی مریض ہونے کے بس وہ ایک طاقت کے نشے میں چور ہے، اور یہ جو ساری پلاننگ ہے اس کے نتیجے میں حاصل کیا ہوا، مقصد کیا ہوا۔ نیٹو جو یورپ کی جو تنظیم ہے، اس نے تو صاف جواب دے دیا، فرانس نے دے دیا، انگلینڈ نے دے دیا، اسپین نے دے دیا، بلکہ اسپین نے تو اپنی جو ایئر اسپیس دینے سے منع کر دیا امریکہ کو۔ تو ایک دفعہ تو بفر گیا ہے، اب یہ بھی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ وہ روس کو گویا کہ یوکرین کے اس نے کہا ہے کہ جی میں اس کو سپورٹ کرنا بند کروں گا، کیونکہ یوکرین کی سپورٹ کرنے کے نتیجے میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چونکہ یوکرین روس کے خلاف لڑ رہا تھا، اب یوکرین کی سپورٹ امریکہ کر رہا تھا، امریکہ نے یوکرین کی سپورٹ سے ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ گویا کہ وہ روس کی سپورٹ میں چلا گیا ہے۔ روس کی سپورٹ میں، اس سے پہلے وہ روس کو سپورٹ میں جانے کے لیے اس نے اس کے تیل کو بیچنے کی اجازت دی، حالانکہ اس سے پہلے اس پہ پابندیاں لگا چکا تھا۔ جس کے خلاف جنگ کر رہا ہے، جس کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جو سارا یہ ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے، اتنا بے سکونی اور امن اور چین ساری دنیا کا اس شخص نے ڈسٹرب کر دیا ہے، اس کو تیل بیچنے کی اجازت دے دی ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اس کو تیل بیچنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پاکستان خود اس کا وکٹم رہا ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے، جیسے ہم پہلے بھی ایک گفتگو میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان، ایران اور انڈیا کی جو پائپ لائن کا منصوبہ تھا وہ بھی اسی وجہ سے کٹائی میں پڑ گیا، اور پاکستان بھی اس کے سستی گیس جو پائپ لائن کے ذریعے آ جا رہی تھی، جو قطر وغیرہ سے جہازوں کے ذریعے آ رہی ہے، پیک ہو کے آ رہی ہے، وہ پائپ لائن میں آتی تو یہاں پہ سپلائی اس کی مل جاتی وہ بھی۔ اور ایران کا سستا ترین تیل، جو انتہائی سستا ترین تیل پاکستان نہیں لے سکا ان پابندیوں کی وجہ سے، کیونکہ جو پابندیوں جن ممالک پہ پابندیاں ہوتی ہیں، ان سے اگر کوئی UN کا ممبر ملک ان کے ساتھ اگر کوئی لین دین کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو پھر UN جو ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ وہ UN سے نکل جائے، اپنے آپ کو وہاں سے نکال لے، یا یہ ہے کہ پھر اس کو اگر وہ اس کے باوجود اس سے خرید و فروخت کرتا ہے، جیسے پاکستان ایران سے دوائیاں سستی لے سکتا ہے، گیس مل سکتی ہے، پیٹرول سستا مل سکتا ہے۔ ویسے تو پاکستان کا خود جو اپنے نیچرل ریسورسز ہے، وہاں میں بلوچستان میں بہت بڑے ذخائر ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں ہماری جن کی وجہ سے ہم ان کو بھی نہیں ایکسپلور کر پا رہے، اور بس محتاجگی کی زندگی اور قسم پرسی کی زندگی۔ اب اس کے پیچھے کیا مقاصد، کون کیا کر رہا ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ بہرحال اللہ رحم کرے۔ اور اچھا، اب یہ ہے کہ اس نے یہ جو چھڑی ہے، اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم اگلے 2 3 4 ہفتوں میں اتنے خوفناک حملے کریں گے، اور جیسے ہی اس کی تقریر ختم ہوئی ہے، پیٹرول جو تیل ہے، تیل کی پرائسز جو ہیں وہ $100 سے جو کم چل رہی تھی وہ $108 کے آس پاس تقریباً وہ چلی گئی۔ تو کیا اس کا نتیجہ ہے، کیا اس کا مقصد ہے؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہے سوائے بے سکونی کے۔ خود چونکہ ایک ریسٹلیس آدمی جو ہے، بائی پولر دماغ کا، ویسے تو اب اس نے تو اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ نہیں ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا اس سلسلے میں کردار، اور اللہ کریم نے کرم کیا ہے پاکستان پر اس وقت ماشاءاللہ۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، پاکستان ایران کے تعلقات کے حوالے سے، پاکستان گلف، پاکستان چائنا، ماشاءاللہ ساری صورتحال کافی حوصلہ افزا۔ اللہ کریم کرے، اللہ کرم کرے، اسی طرح حالات ٹھیک رہیں پاکستان کی، کیونکہ اس کا جو خدا نخواستہ یہ جنگ آگے چلتی ہے تو اس کے جو پاکستان کی معیشت پر بہت زیادہ برے اثرات پڑنے کا ڈر ہے، کیونکہ پاکستان خود ایک کمزور معیشت ہے،
ہم تو ایک ایک $2 ان کے ترلے منتیں کر کے صرف بینکرپٹ ہونے سے بچنے کے لیے یہ UAE کے اور عرب کے رکھے ہوئے ہیں، اور جبکہ ہماری خود کی اپنی اکانومی، بہرحال اللہ کرے جو معاشی اشاریے ہیں وہ تو پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دیکھو اب یہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اللہ کریم آسانیاں فرمائے اور اللہ کریم یہ اس جنگ سے محفوظ رکھے۔ پوری دنیا کا امن اس شخص نے برباد کیا ہوا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔